وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہے اس وقت۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، قیامت کے دن اس کا ترازو لگے گا۔ اگر کسی آدمی کو پوری دنیا دے دی جائے اور دوسرے آدمی کو رمضان کی لمحات مل جائیں، قیامت کے دن پوری دنیا کا یہ مالک رمضان کے لمحات لینے والے کا رشک کرے گا۔ اتنا قیمتی خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ دنیا تو متاع الغرور ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی لذتیں ہیں اور عارضی دنیا ہے۔ اس لیے اللہ والے اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بظاہر ہمیں اس کا جوڑ نظر نہیں آتا لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اس لیے کہ اس کو قرار نہیں ہے جس طرح مکڑی کے جالے کو قرار نہیں ہے، اچانک ہی ہاتھ سے نکل جانے والی ہے۔ اور رمضان کے لیے لمحات جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں اس پر فنا نہیں ہے، اور ہم اندازہ نہیں لگاتے، ہم سوچتے کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات کی کیا قیمت بتائی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا سارا سال جنت سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، سارا سال سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، اور پھر روزانہ رمضان میں مستقل الگ روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اگر کہیں کسی عہدیدار نے، کسی بڑے آدمی نے آنا ہو دنیا کے اعتبار سے، تو جتنا زیادہ اس کے آنے کی جگہ کو سجایا جاتا ہے اتنا بڑا اس کا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پورا سال جنت کو سجایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس روزہ دار کے لیے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر اگلی بات فرمایا رمضان کے قریب آ کر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جو اس کو جنت کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے لازم کر دیے۔ دو دشمن ہیں انسان کے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا خواہشات نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زنجیر ڈالے ہیں۔ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے اپنی قدرت سے خود اس کو پکڑ کر زنجیر ڈال دیے، اور اس نفس خواہشات کو زنجیر ڈالنے کے لیے صبح سے شام تک روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہے اور خواہشات پر پابندی رکھی ہے کہ اس کی قوت اور برے ارادے جو ہیں وہ سارے کے سارے پست ہو جائیں، یہ قید ہو جائے۔ دشمن قید ہو گئے، پھر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس روزہ دار کے استغفار پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ چیمٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر۔ یہ دو چیزیں بتائی ہیں جو انسان سے بظاہر دور ہیں۔ انسان خشکی پر رہتا ہے اور تری میں، دریا میں ایک دوسری مخلوق ہے جس کا انسان کے ساتھ بہت کم واسطہ ہے، اور چمٹیاں ہیں جو نیچے رہتی ہیں، باقی تو سارا نظام اوپر ہے۔
تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس روزہ دار کے لیے استغفار پر لگا دیا۔ میں یہ بات اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی استغفار شروع کرے، ہر لمحہ استغفار کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ 100 سال 150 سال عمر عطا کرے، 150 سال تک وہ مسلسل استغفار کرتا رہے، تو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کی مقدار کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کا استغفار۔ تو جہاں اللہ ساری مخلوق کو پورے رمضان میں اس روزہ دار کے لیے استغفار پر لگا دیتا ہے، وہ کتنی مقدار کے استغفار ہو جاتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اللہ نے ان فرشتوں کو بھی لگا دیا ہے جو آسمان پر ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں، کہ تم میری تسبیح بھی کرتے رہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کو روک لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب جو تمہارا کام ہے، اب صرف میرے نبی کی امت کے روزہ داروں کے لیے تم نے استغفار کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے بعد اس روزہ دار کے اعمال کی قیمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اگر فرض پڑھ رہا ہے 70 کے برابر، نفل پڑھ رہا ہے فرض کے برابر، دعا مانگ رہا ہے رد نہیں ہو رہی، اللہ فرشتوں کو متعین کرتا ہے کہ اس کی دعا پر تم آمین کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روزہ دار کے لیے جو فضائل رکھے ہیں، بعض احادیث میں آدمی پڑھ کر حیران ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ رب پر قربان ہو جائے، کہ روزہ دار سانس نکال رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، محض سانس نکالتا ہے، ہر سانس پر اس کو اللہ تعالیٰ تسبیح کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ روزہ دار ہے، اس کے سامنے کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار صبر کرے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے نبی نے الشہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اے روزہ دار تو صبر کر، یہ جو کھا رہا ہے اس سے بہتر اس کے بدلے میں نے تیرے لیے جنت میں تیار کر دیا ہے۔ یہ دنیا میں کھا رہا ہے، اللہ جنت میں تیار کر رہا ہے۔ اور رات کی تراویح، پہلے بھی ایک مجلس میں نے یہ بات عرض کی، روایت میں ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہیں، عام حالت میں آدمی پڑھے تو، نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو 50 نیکی ایک حرف پر ملتی ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو 100 نیکی ایک حرف پر ملتی ہے۔ اور جامع مسجد میں اگر پڑھے گا، عام جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو نماز کا ثواب 27 گنا کر دیا جاتا ہے، جامع مسجد میں پڑھے 500 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں، ایک کو 100 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 100 درجات بڑھا دی، 100 کو 500 کے ساتھ ضرب دے، کتنے بنے گا؟ 5000۔ 5000 کو رمضان میں کم از کم 70 کے ساتھ ضرب دے، کیونکہ ہر نفلی عمل 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ 70 کا لفظ عرب میں کثرت کے لیے بولا جاتا تھا، 70 محدود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا یضاعف لمن یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کو 700 کے ساتھ مثال دے کر فرمایا، اگر اخلاص کے ساتھ پڑھے 700 کے ساتھ، اگر 5000 کو 700 کے ساتھ ضرب دے تو کتنا بڑا اجر بنتا ہے۔ ہمارے کیلکولیٹر اور مشینریاں جواب دے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑے اجر سے جو ایک حرف پر ایمان والے کو مل رہا ہے۔ رات کو تراویح میں سننے والے کو اور پڑھنے والے کو برابر کا ثواب ملتا ہے۔
ہم شمار کر سکتے؟ ہم تو الفاظ ہی شمار نہیں کر سکتے جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تراویح میں، کم از کم ایک پارہ بھی پڑھا جائے تو لاکھوں حروف ہیں جو انسان پڑھتا اور سنتا ہے، تو ان کو اتنے کے ساتھ ضرب دے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے بھی اتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے، اس لیے اس کو قیمتی بنائیں۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو رمضان ملا اور اس نے قدر کی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ گزارے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، کیونکہ جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر رکھے، شیطان کو قابو کر رکھا، نفس کو قابو کر رکھا، رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے۔ اب اگر انسان ناقدری کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، قدرت کے باوجود عذر کوئی نہیں ہے، معذور کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، بعد میں قضا کر لے، اگر بالکل طاقت نہیں ہے تو فدیہ ادا کر دے، لیکن عذر کوئی نہیں ہے، صحت مند ہے، محض مزدوری کو بنیاد بنا کر، کام کو بنیاد بنا کر، چھوٹی سی اپنی کسی مرض کو بنیاد بنا کر روزے نہیں رکھتا، رات کی تراویح نہیں پڑھتا، تو آپ دیکھیں دنیا میں ایک جگہ کوئی آدمی ہزاروں لٹا رہا، 5-5 ہزار کا نوٹ ایک ایک کو دے رہا، اور دوسرا آدمی ساتھ کھڑا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، شام کو اس کو 500 روپیہ ملنا ہے، وہ نہیں جاتا وہاں، تو سارے کہتے ہیں بھائی یہاں لٹ رہا ہے مال اور تو اتنی مشقت میں پڑا ہوا ہے 500 کے پیچھے، وہاں کیوں نہیں جاتا؟ سارے اس کو بے وقوف کہیں گے۔ اللہ کی طرف سے اتنے انعامات کی بارش ہے، اور ایک آدمی وقت بھی گزار رہا ہے، رات کو سنتا ہے، سائرن سنتا ہے، آوازیں سنتا ہے، اذانیں سنتا ہے، روزے داروں کو دیکھتا ہے، اللہ نے ایک ماحول بنا دیا ہے، اس کے باوجود قدر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے، اور خصوصاً یہ جو آخری عشر آنے والا ہے، قرآن مجید نے مستقل اس پر ایک سورت اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ ایمان والے تو بھرپور نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، بہت کچھ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس میں سے ہر ایک عمل کو باقاعدہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے، اور ہمیں اپنی ضرورت کی طرف توجہ بھی نہیں، کیا ضروریات ہیں ہماری، اور اتنا ہماری عادت نہیں ہے دعا مانگنے، بس ہماری ایک عادت عام بنی ہوئی ہے، کسی کو نیک سمجھتے اس کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کر، بس سلام کرتے میرے لیے دعا کرنا، اس سے زیادہ آگے ہم نہیں بڑھتے۔ اگر دعا کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی سرسری یا رٹی رٹائی چند ایک دو باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ آگے ہمارا نہ ذہن جاتا ہے نہ ہماری زبان چلتی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے، اگر پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کا یقین کر کے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ضروریات سامنے رکھ کے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے لیے دنیا کے کام کے لیے وقت نکل آتا ہے، دعا کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ تو میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا، اگر ہمیں طریقہ نہیں آتا تو ایک دفعہ بیٹھ کر لسٹ بنائیں، میرے کیا کیا ضروریات ہیں، مجھے کون سی پریشانیاں لاحق ہیں، اور مستقبل کے حالات سامنے رکھ کر سب کچھ لکھ لیں۔ میری جسمانی ضرورت ہے، میری باہر کی معاشرتی ضروریات ہیں، اور میری اولاد کی ضرورتیں ہیں، میری گھر والی کی ضرورت ہے، میرے والدین کی ضرورت ہے، میرے معاشرے میں محتاج لوگ ہیں ان کی ضروریات ہیں، پوری لسٹ بنا کر اب اور آئندہ، ابھی تو صحت ہے، بعد میں بیماری کا خطرہ ہے، بڑھاپے میں کتنا احتیاطی ہوتی ہے، پھر آگے موت آنے والی ہے، پھر ہم نے برزخ میں جانا ہے، پھر حشر میں رب کے پاس آنا ہے، کتنے مراحل مشکل ہم نے گزارنے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک چیز اللہ سے مانگے۔ حقیقت ہے انسان سب سے زیادہ قریب
اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سے مانگ رہا ہو، ساری دنیا اس کے دماغ سے نکل جائے اور وہ یوں اللہ کو اپنے سامنے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کر کے گفتگو کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخ العبادت فرمایا، دعا کو مخ العبادت، عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے کہ یہاں بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا قرب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر یہ چس آ گئی نہ مانگنے کی تو اس چس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں دعائیں بھی آئیں گی اور ضروریات بھی ہمارے سامنے ہوگی۔ ہم باقاعدہ اس کو رمضان میں ایک عمل کی حیثیت سے اس کو وقت میں صبح اور شام۔ اور اگلی بات جو میں پہلے شروع کی ہے کہ آگے جو عشرہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے جو اس امت کو ملا ہے۔ حقیقت ہے جب حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو رمضان میں صحیفے عطا کیے، لیکن کسی کو رمضان دیا نہیں ہے۔ صحیفے سب کو، کتابیں سب رمضان میں آئی ہیں، لیکن کسی کو رمضان نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصیت رکھی ہے۔ پہلی امتوں کو عمریں دے دی۔ نوح علیہ السلام کی 1050 سال عمر تھی، کسی کی 500 سال 700 سال عمر تھی، اللہ نے عمریں ان کو دے دی۔ لیکن اتنا لمبی عمر میں اتنا زیادہ محنت کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے اس امت کو عمر تھوڑی دی ہے، لیکن عمر کے اندر کچھ لمحات ایسے عطا کر دیے ہیں جو اتنی بڑی بڑی خیریں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ پہلی امت کے اگر کوئی 1500 سال کا آدمی سجدے میں پڑا رہے، اتنا وہ خیریں جمع نہیں کر سکتا جتنا اس امت کا ایک ادنا فرد اگر اخیر عشر کی اس رات کو پالے جس رات اللہ کی طرف سے خیریں اترتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا بولا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور خیر کا لفظ جو ہے عربی میں یہ 19-20 کے فرق کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے علماء تعبیر کرتے ہیں کہ زمین آسمان کے فرق کے لیے خیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے ایک رات جو اس امت کو اللہ نے عطا کی، ہر رمضان میں عطا کی ہے، ہر رمضان کی اخیر عشرے کی طاق رات میں عطا کی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کی ایک رات اس جیسی پالے تو کہاں وہ 80 سال تو کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، 80 سال سے زیادہ بنتے، 80 سال 3 مہینے بنتے، صرف 1000 مہینے کی، یہ تو اس سے بہتر ہے۔ تو کتنا بڑا اجر پا لیا۔ اس لیے اس کی بھی کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات کو سمیٹ کر ایک دن سمٹ جانی ہے، جب فرشتہ آئے اس کے بعد کیا مصروفیات رہیں، پھر تو آخرت ہے۔ یوں سمجھیں آخرت ہمارے سامنے ہے، بس اب ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، سارے کام ہو چکے ہیں، اب اس کے لیے اپنے آپ دنیا کے کام سمیٹ کر ایک عشرہ 10 دن اللہ کو دے دیں، ساری نیکیاں ہو جائیں گی اس میں۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، ایک تو اعتکاف کا اجر لے رہا ہوتا ہے اور باہر جتنے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو مل رہا ہے، نیت کرے یا نہ کرے، کام کرے یا نہ کرے، خیال میں ہو یا نہ ہو، سارے اجر اس کو یہاں مل رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی صورت میں عطا کرتا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگلے جمعے شام کو اعتکاف بیٹھنا ہے، میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سے تیاری کریں گے تو جمعے والے دن انشاءاللہ بیٹھ سکیں گے۔ اسی طرح ساتھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھ کر زکوٰۃ دیں۔ یاد رکھنا، اجمالی بات میں عرض کرتا ہوں، خلاصہ اس کا، ان مالوں پر زکوٰۃ لازم ہے: نقدی، سونا، چاندی، تجارت کا مال، 4 مال ہے۔ نقدی، سونا، چاندی، تجارت کا مال جو بھی ہو، چاہے کباڑ ہے، کباڑ کا مال ہو وہ بھی تجارت کا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر ان میں سے ایک یا 2 3 4 چاروں چیزیں کسی آدمی کی ملکیت میں ہیں اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کے بعد اس کا جتنا قیمت بنتی ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ لازم ہے۔ 40واں حصہ۔ آج کل میں نے 2 ہفتے پہلے ایک سنار سے پوچھا، 77,000 کے قریب بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے ریٹ کے حساب سے۔ تو تازہ پوچھ کر آپ اس کے مطابق کریں، جس دن مالک ہوئے ہیں اسی دن سال پورا ہونے کے بعد، اور سال بھی چاند کا۔ یہ جو انگریزی تاریخ ہے یہ
جتنے بھی احکام ہیں اس میں انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے۔ تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جب اس پر سال مکمل ہو جائے اسی دن حساب لگائے، جو اس کے پاس موجود ہے، جو ایک دن پہلے چلا گیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بعد میں آئے گا اس پر زکوٰۃ نہیں، اس دن جتنی چیزوں کا مالک ہے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ بنا کے رکھ دے۔ اگر توفیق ہے رمضان میں ادا کرے گا بہت اجر ملے گا، اگر توفیق نہیں تو حساب اسی دن کر لے، جیسے اس کی توفیق بنے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، یوں بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ مستحق کو دینا لازم ہے، ہر مانگنے والے کو پیشہ ور کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے بعض لوگ ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں، جو بھی مانگنے والا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے دے دیا، ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اپنی حد تک تحقیق کریں، جو ضرورت مند ہیں، بہت سارے ایسے سفید پوش جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مقروض ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں یا غریب ہیں لیکن اپنا حال لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو پوشیدہ طریقے سے دیں، بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ ہاں اگر دینی مدارس میں آپ دیں جہاں بچے وہاں رہائشی ہیں وہاں زکوٰۃ ادا ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اشاعت دین میں بھی حصہ ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا، وہاں جا کر بتانا ضروری ہے کیونکہ وہاں مصارف مختلف ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مصرف الگ ہوتا ہے، تو وہ اسی میں اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور رمضان کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔